اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 10۔ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ ایک واقعہ ہے اور اس زمانہ کے فلاسفر اور حکیم، نئی سائنس کے عالم، مذہبی خیالات رکھنے والوں کی نسبت یہی کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت بڑے یورپین عالم پیٹیجک، اس کے نام کا ذرا مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ انگلش میں شاید کوئی کرسچینٹی کے حوالے سے اس کی شہرت ہے، مشہور کتاب میں جہاں اس نے خدا کی قدرت اور ارادہ اور علم اور تصرف فی العالم اور خالق خیر و شر ہونے سے انکار کیا ہے اور اسے صرف ایک ایسی علت العلل قرار دیا ہے جسے کسی قسم کا اختیار یا تصرف عالم میں نہیں ہے، کہتا ہے یہ عقیدہ پرانے خیالات سے زیادہ تر صاف اور عاقلانہ ہے۔ یہ لفظ صاف لگتا ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ اس کے ماننے والوں کے لیے زیادہ قوت دل کی ضرورت ہے اور جن لوگوں کو ہر معمولی واقعہ میں خدا کی خاص قدرت اور ارادہ اور پیش بینی اور ہر روزمرہ کی چیز میں اس کی نگرانی اور علم کے آثار پانے کی عادت ہو گئی ہے، ان کو یہ عقیدہ سرد اور غیر تحسین بخش معلوم ہوگا، لیکن امیدیں اور خیالات واقعات کے مقابلہ میں بے طاقت ہیں۔ ایک اور صاحب فرماتے ہیں کہ جسے لوگ خدا اور خالق کہتے ہیں وہ خود انسان کا مخلوق ہے، یعنی اپنے دل سے اسے پیدا کر لیا ہے اور اپنے صفات کا جامع قرار دیا ہے۔ یہ صاحب دنیا کے ناقص اور مکمل اور بے ترتیب ہونے پر اس کے بنانے والے کو براہ تمسخر و طنز نو آموز قرار دے کر خدا کے ماننے والوں کو احمق اور بے وقوف کہتے ہیں اور کتب آسمانی کے غلط اور جھوٹ ہونے پر انہی کی شہادت لاتے ہیں۔ چنانچہ انجیل سی پاک کتاب کی نسبت آپ فرماتے ہیں کہ میری رائے میں کسی دانش مند آدمی کو اس بات کے یقین دلانے کی کہ انجیل انسان کی بناوٹ بلکہ وحشیانہ ایجاد ہے، صرف اسی قدر ضرورت ہے کہ وہ انجیل کو پڑھے۔ پھر آپ لوگوں سے فرماتے ہیں کہ تم انجیل کو اس طور سے پڑھو جیسے کہ تم اور کسی کتاب کو پڑھتے ہو اور اس کی نسبت ایسے خیالات کرو جیسے کہ اور کتابوں کی نسبت کرتے ہو۔ اپنی آنکھوں سے تعظیم کی پٹی نکال ڈالو اور اپنے دل سے خوف کے بھوت کو بکا دو اور دماغ اوہام سے خالی کرو، تب انجیل مقدس کو پڑھو تو تم کو تعجب ہوگا کہ تم نے ایک لحظہ کے لیے بھی کیوں کر اس جہالت اور ظلم کے مصنف کو عقل مند اور نیک اور پاک خیال کیا تھا۔ یہ خیالات کچھ ایک دو مصنفوں کے نہیں ہیں
بلکہ کثرت سائنس کے جاننے والے، مذہب کے ماننے والوں اور خدا کے منصف بصفات وجوبیہ و سلبیہ سمجھنے والوں پر نہایت تعجب اور تأسف کرتے ہیں۔ پس جب تک کہ آدمی علم کی معراج کے اس درجے پر نہ پہنچ جاوے، وہ ایسے لوگوں کے نزدیک ضرور آبائی خیالات کا پابند سمجھا جاوے گا، اور جب تک خدا اور رسول اور معاد اور اصول دین کو مانتا رہے، گو وہ کتنے ہی زینے علم و نیچر کے طے کر چکا ہو، مجھ ہی سا ضعیف القلب اور کمزور ٹھہرے گا، مگر فرق ہوگا تو کمی بیشی کا۔ مجھے ایسے لوگ زیادہ بودے دل کا سمجھیں گے، اس لیے کہ میں خدا کو قاضی الحاجات سمجھتا ہوں، دعا کو ایک سبب حصول مقصد کا، اور اجابت دعا کے معنی مطلب کا حاصل ہونا جانتا ہوں، جبرائیل کو ایک فرشتہ وحی کا لانے والا اور نبوت کو ایک عہدہ خدا کا دیا ہوا خیال کرتا ہوں۔ آپ کو ان باتوں کے انکار سے بنسبت میرے زیادہ ہمت والا سمجھیں گے، مگر پورا مرد اور بچپن کی سنی سنائی باتوں کی قید سے کامل آزاد نہ کہیں گے، اس لیے کہ آپ بھی خدا کے معتقد، رسول کے قائل، قرآن مجید کے مقر اقرار کرنے والے ہیں، اور عذاب و ثواب، حشر و نشر وغیرہ اصول دین کو مانتے ہیں۔ گو بعض کو حقیقت میں عامۃ المسلمین سے کچھ اختلاف رکھتے ہیں، بہرحال جو وہ سبب آپ نے میری مخالفت کے اپنی تفسیر جو دو سبب آپ نے میری مخالفت کے اپنی تفسیر سے قرار دیے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی میں نہیں مانتا۔ چلیں جی، باقی یہ صفحہ نمبر 12 پہ ہم چھوڑ رہے ہیں، دوسرا پیراگراف شروع ہوا ہے، تو باقی پھر انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔